بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے جو سورۃ ملک کا انشاءاللہ ہم ایک رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور چونکہ ٹائم ہمارا ذرا مختصر ہوتا ہے تو ہم ساتھ ساتھ آیات جو ہے وہ لے کے چلیں گے۔ یہ جو سورۃ ملک ہے یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز سورت تھی، اور یہ جو سورت تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں جو ہے وہ روزانہ رات کو سوتے پڑھا کرتے تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسلام کا جو سیاسی پہلو، اسلام کا جو سیاسی تصور ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے تابع چل رہی ہیں۔ جو حاکمیت، فرمانروائی اور تابعداری، یہ سب کے سب کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ واحد قوم ہے کہ جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد عذاب ٹل گیا۔ وہ کیسے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے وہ جو حضرت یونس علیہ السلام سے وہاں سے اللہ کے اذن کے بغیر ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے نکل پڑتے ہیں اس بستی سے۔ نکل کے جو ایک بستی سے نکلتے ہیں وہاں جا کے ایک دریا آتا ہے، دریا پہ ایک کشتی کھڑی ہوتی ہے، وہ کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد وہاں سے جو ہے چل پڑتے ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں تو کشتی تھوڑی دور جانے کے بعد ایسے ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے، ایسے جو تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو پہلے سے چلتے چلے آ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس کشتی کے اندر اب جو آخری شخص جو ایسا بیٹھا ہے جو کہ اللہ کا نافرمان ہے، کہ جس کی وجہ سے کشتی جو ہے اس طوفان کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ تو جب وہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی اشارہ جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے جو ہے نا وہ سمندر کے اندر پھینک دو، دریا کے اندر پھینک دو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب کے سب جو ہے مارے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جو ہے ان کو پکڑ کے اٹھا کے دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور دریا وہ سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ وہاں سے ایک بڑی مچھلی آتی کہ جس کو حکم ہوتا ہے اپنا منہ کھولتی ہے اور وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے 40 دن تقریباً جو ہے وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں۔ اب وہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، دیکھیے انسان جو ہے اگر اس کو 2-3 منٹ اگر اس کو آکسیجن نہ ملے نا، ہوا نہ ملے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے۔ وہ اگر پانی کے اندر کوئی بندہ جائے اور اس کو 2-3 منٹ کا سانس بند رہے تو وہ اس کی موت واقع ہوتی۔ تو یہاں پر کون سی ایسی قدرت تھی، کون سی ایسی ہستی تھی، کون سا ایسا فارمولا تھا کہ جس نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 40 دن مسلسل۔ اور یہ جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر سے 3-4 لعاب دہن یعنی لائٹ ایسڈز نکلتے ہیں ہمارے، جو اسٹمک کے اندر جاتے ہیں اور معدے کے اندر خوراک کو ہضم کرنے کا کام رکھتے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک تقریباً ان کو رکھا، اور رکھنے کے بعد ان کو زندہ رکھا، اور پھر اب کھانا آپ کو 1-2 دن 3 دن نہ ملے پھر بھی آپ مر جاتے۔ اتنا سا کھانا بھی ان کو ملتا رہا، اتنا سا ان کو ہوا بھی ملتی رہی، اتنا سا وہ زندگی بھی رہی۔ تو یہاں پر یہ نہیں، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت، کیا مطلب؟ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔